بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چنگیز خان کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس حصے میں ہم چنگیز خان کے مشہور قوانین یاسا کے بارے میں ذکر کریں گے۔ 1206 میں ہانوں کی یہ کورلتائی مجلس منعقد ہوئی اور وہ چینی نگران جو مغربی سرحدوں کا محافظ تھا اور جس کا کام یہ تھا کہ دیوارِ چین کے پار کے وحشیوں پر نظر رکھے اور ان سے خراج کی وصولی کا کام سر انجام دے، اس نے یہ اطلاع بھیجی کہ دوسری طرف کی ریاستوں میں مکمل امن ہے۔ جب سے ترک اور مغل قوموں نے چنگیز خان کو اپنا مالک انتخاب کیا تھا، کئی صدیوں کے بعد پہلی بار انہیں متحد ہونے کا موقع ملا تھا۔ منگول قبائل اب پہلی مرتبہ متحد ہو چکے تھے اور وسط ایشیا کے خانہ بدوش اب چنگیز خان کے جھنڈے تلے متحرک ہو چکے تھے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ان لوگوں کی کل کائنات، ان کے مال مویشی، سرسبز چراگاہیں، کھانا پینا، قبائل ہر وقت انہیں موت اور زندگی کے درمیان معلق رکھتے۔ اب جب باہمی طور پر چنگیز خان نے ان کو اس فکر سے آزاد کیا تو ان کا دماغ اب کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ طاقت تھی، وحشت تھی، منہ زور گھوڑوں کی مانند جنگجو تھے، سب کچھ تھا مگر کوئی قانون قاعدہ نہ تھا۔ کمزور بہرحال مشکل میں تھے۔ یہ خیال کر کے چنگیز خان نے قوانین کا مجموعہ یاسا کے نام سے تیار کرایا۔ اس مجموعہ قوانین کی پاسداری ہر چھوٹے بڑے، طاقتور کمزور، سب کے لیے لازم ٹھہری۔ نسلوں پرانی وحشت، درندگی، پرانی دشمنیاں، رکاوٹیں، زیادتیاں یکدم تو وہ ختم نہ کر سکتے تھے، نہ ہی فی الفور ایسا ہونا ممکن تھا۔ پھر بھی اس وحشیانہ اور بے لگام معاشرے کے لحاظ سے مندرجہ ذیل قوانین بنائے گئے آج کے مہذب معاشرے کے قوانین سے یہ کسی طرح سے بھی کم نہیں تھے۔ چنگیز خان خود دین فطرت کو ماننے والا تھا۔ اس کی پرورش صحرائے گوبی کے شکستہ حال اور چالاک شامانوں کے درمیان ہوئی تھی، اس لیے مذہبی معاملات میں اس کے قانون میں نرمی تھی۔ اس کے نزدیک دوسرے مذاہب کے پیشوا، امام، مسجدوں کے مؤذن عام الزامات سے مستثنیٰ تھے۔ اس کی خیمہ گاہ کے پیچھے پیچھے طرح طرح کے پجاری زرد لباس اور سرخ پوش لاما مالا جپتے ہوئے چلتے تھے۔ مارکو پولو کہتا ہے کہ چنگیز خان ہر لڑائی سے پہلے فال نکلواتا تھا۔ مسلمان نجومیوں کو تو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی مگر عیسائی نجومیوں کی پیش گوئیاں تسلیم کی جاتی تھیں۔ وہ لکڑی کی 2 چھڑیوں پر دونوں سرداروں کے نام لکھ کر زبور کا ورد کرتے ہوئے گراتے۔ چنگیز خان ان کی پیشین گوئیاں خاموشی سے سن لیتا اور کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں وہ ایک خطائی نجومی کی باتوں پر بہت بھروسہ کرتا تھا مگر اس نے کبھی بھی ان پیش گوئیوں کی وجہ سے اپنے کسی منصوبے کو ملتوی نہیں کیا تھا۔ یاسا کے قوانین مندرجہ ذیل ہیں۔ حکم دیا جاتا ہے کہ تمام انسان اس نظر نہ آنے والی طاقت یعنی خدا کے بنائے گئے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے کمزور بنائے، جسے چاہے طاقتور بنائے، جسے چاہے غریب رکھے، جسے چاہے دولت سے مالا مال کر دے، وہ ان اختیارات کا مالک ہے۔ والدین کی فرما برداری سب پر لازم ہوگی۔ چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا، امیر غریبوں کی تنگ دستی کم کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کریں گے۔ عام آدمی سرداروں کی عزت کریں۔ پرانے خاندانی امراء کو ہر محفل میں مقام دیا جائے۔ چوری اور زنا کی سزا موت ہوگی۔ ہر منگول کا فرض ہوگا کہ وہ مصیبت کے وقت دوسرے منگول کا ساتھ دے۔ منگولوں کو آپس میں لڑائیاں نہ کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ منگول نشے کے عادی تھے، اس لیے فی الفور نشہ کرنے پر پابندی تو نہیں لگائی گئی، البتہ روزمرہ کا نشہ کرنے سے منع کر دیا گیا اور صرف مہینے میں 2-3 مرتبہ نشہ کرنے کی اجازت مقرر کی گئی۔ اس شتر بے مہار معاشرے کے لحاظ سے یہ قوانین خاصے متاثر کن تھے اور پھر انہی قوانین پر عمل کر کے یہ وحشی منگول آنے والے وقتوں میں ایک زبردست طاقت بن کر ابھرے اور حیران کن حد تک متحد ہونے سے ارد گرد کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بنتے گئے۔ چنگیز خان خود خوفناک حد تک بے رحم اور جابر طبیعت رکھتا تھا، لیکن یاسا کے قوانین بنا کر اس نے اپنے ہمراہیوں اور رفیقوں کے غیظ و غضب کی عام عادتوں کو قانون کے ذریعے ختم کر دیا۔ منگول لڑائی جھگڑے کے شوقین تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا پسند کرتے تھے، کوئی مد مقابل نہ ملے تو آپس میں لڑ پڑتے تھے۔
چنگیز خان نے جاسوسی، اغلام بازی، جھوٹی گواہی اور کالے جادو کی سزا فی الفور سزائے موت مقرر کر کے ان جنگجوؤں کو نکیل ڈالنے میں کافی سخت اقدامات کیے، مگر ان سختیوں کے باوجود منگول چنگیز خان کے اطاعت گزار رہے۔ چوری، زنا اور لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگے۔ کوئی غلطی کرتا تو خود ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے چنگیز خان کے روبرو پیش کر دیتا۔ چنگیز خان کا قاصد کسی بھی سردار کے پاس کوئی پیغام لے کر پہنچ جاتا تو فی الفور اس پیغام پر عمل درآمد ہوتا، ہاں وہ پیغام اس سردار یا افضل کی معزولی کا ہی ہوتا۔ ان کے چھکڑے اور مکان کھلے رہتے، کوئی چوری چکاری کی ہمت نہ کرتا، ان کے جانور ادھر ادھر بھٹک جاتے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان کو اپنی ملکیت بنا لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اصل مالک تک پہنچا دیے جاتے۔ جوش عقیدت میں وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ چنگیز خان اصل میں بوگدو ہے، بوگدو دیوتاؤں کا نمائندہ وہ سمجھتے تھے، جو کہ دیوتاؤں کے نمائندے کی حیثیت سے دیوتاؤں کا پیغام آسمانوں سے لے کر آتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی اطاعت زمین پر بسنے والوں پر لازم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بہادروں کے ساتھ ایسی ہی حکایتیں نتھی کر دی جاتی تھیں اور انہیں بڑھا چڑھا کر عام انسانوں سے بلند درجہ دے دیا جاتا تھا۔ نیزے، وزنی زریں، ڈھالیں، یہ سب جنگی ساز و سامان تھا جن کی صفائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری مختلف لوگوں کے سپرد تھی۔ کسی بھی حملہ کی صورت میں جنگجوؤں کو بلایا جاتا تو وہ فی الفور حاضر ہو جاتے اور ہتھیاروں سے خود کو آراستہ کرنے لگتے۔ دوستو، یہ پارٹ ادھر تک ہی ہے، اس کے بعد اگلے پارٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔